بیٹا اگر ہلکی سی آواز کم کر دیجیے گا تاکہ آواز نہیں سنا. اور ابھی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جناب یہ سیگمنٹ آپ روزانہ سحر نشریات میں دیکھتے ہیں. تاریخ دجال یعنی دجال سے متعلق کوشش یہ ہے کہ دجال کے جو کارندے اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں اور اس کے جو لوگ اس وقت تیاریوں میں مصروف ہیں اپنے مسیحا کی، اس حوالے سے آپ کو ذرا کچھ آگاہ کر سکیں اور آگاہ کیا خود بھی کچھ سیکھ سکیں اور آپ کو بتا سکیں. کیونکہ آپ کو بتانے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جب میں اس کی پوری ریسرچ پہ ہوتا تھا اور رمضان ٹرانسمیشن کی تیاری سے پہلے ہم لوگ تھے، تھوڑا سا میں شوق میں ہوتا تھا، تھوڑا سا میں پریشان ہوتا تھا. پھر میں کہتا تھا نا ذرا آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی یہ بات علم میں نہ ہو اور آپ بھی پریشان ہو جائیں اور ہم شاید کچھ آپس میں مل کے سیکھ لیں. میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے بس میں کچھ نہ کچھ سیکھ لوں. تو بس جناب ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ سیکھ لیں. اب جناب سین یہ ہے کہ قیامت کی نشانیاں تار کا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں بھی دجال کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے. یہاں ہم ذکر کرتے ہیں الومیناٹی کے بارے میں بھی، دجال سے جو متعلق ہے، اس کے کارندے کس انداز میں اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ اور دیگر چیزوں کو بھی برمودا ٹرائنگل ہو گئے ان چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں. آج اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں مزید بھی چیزیں بتائیں گے کہ وہ دکھنے میں کیسا ہوگا. ابھی تک ہم نے آپ کو بتایا کس انداز میں سواری ہوگی، وہ کس انداز میں سفر کرے گا، کس رفتار میں سفر کرے گا، گدھے پہ سوار ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے. تمیم داری سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث سنائی تمیم داری کی ملاقات کی دجال سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع میں یہ بات فرمائی، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. آج دجال سے متعلق ایک اور بات، ایک حدیث کا مفہوم سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس حدیث کو ورڈ ٹو ورڈ آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کر سکوں. جناب سورج کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ دجال سورج کو اپنے ہاتھوں سے کنٹرول کرے گا. وہ کہے گا بولو تو میں سورج کو اگا دوں، وہ سورج طلوع ہوگا. دجال غروب کا کہے گا، سورج غروب ہوگا. کیا یہ حقیقت والا سورج ہوگا؟ نہ، نیور. پھر آخر کون سا سورج ہوگا؟ دجال کیا کیا کر رہا ہوگا، اس کے کارندے کیا کر رہے ہیں. کوشش کرتے ہیں طرز کے سوالات کی جوابات انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں شیئر کرتے ہیں. فتنہ دجال جو ہے وہ روئے زمین پر سب سے بڑا اور عظیم فتنہ ہوگا. یاد رہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے، یاد رہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور انہوں نے جتنے پیغمبر آئے سب نے دجال کے فتنے سے پناہ مانگی اور کہا اے لوگوں دجال کے فتنے سے پناہ مانگو. اپنی امت کو اس فتنے کے بارے میں بتایا. اب سوال یہ دجال کیا ہوگا؟ جانور ہوگا، پرندہ ہوگا؟ فرض ہے نا کہ کیا ہوگا؟ دجال ایک انسان ہوگا. اچھا، اس کے ماتھے پر بیچ میں کافر لکھا ہوگا اور اس کی ایک یہ شرط ہے کہ یہ صرف مومنوں کو نظر آئے گا. اچھا، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور جس کی دوسری آنکھ ہوگی وہ بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوگی، بلکہ انگور کی طرح یا تو لٹکی ہوئی ہوگی یا موٹی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ عیب دار آنکھ ہوگی اس کی. اور یقین کریں وہ اتنا بدصورت ہوگا کہ خدا کی پناہ مانے. اتنا بدصورت ہوگا کہ وہ لوگوں کو چاہیے تھو تھو کریں. اس کے کارندے تو اس کے کارندے، اب اس کے کارندے کیا کر رہے ہیں اگر غور سے سنیں. چونکہ اس بات کا ذکر اور اس لکس کے حوالے سے ہمارے قرآن میں بھی اپنے طور پر موجود ہے، ہمارے دین نے بھی ہمیں بتایا اور ان کی کتابوں میں بھی ان کے انداز میں لکھا ہوا ہے. اس وجہ سے اس کے کارندے جو ہیں وہ کب سے کارٹون فلمز اینیمیشن اپنے اپنے انداز میں اس کی شکلیں اپنے اپنے طور پر دکھا کے عجیب و غریب شکلیں لوگوں کو مانوس کر رہے ہیں. گویا اس انسان کے آتے جس بچے کو ڈر کے ہانپ جانا چاہیے تھا، جس انسان کو ہارٹ اٹیک آ جانا چاہیے تھا، وہ اب اس کو دیکھ کے کہے گا او یہ تو وہی والا کارٹون ہے. اور سیریس نوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یاد کی زبان میں اس انداز میں یہ نوجوانوں کو اپنی طرف مانوس کر رہے ہیں اور اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش میں کوشاں ہیں. اچھا، اب یہودی اپنی ذہانت سے کامیابی کی طرف، اس کے کارندے بڑی کامیابی کی طرف اللہ نے عقل دی ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے نا کہ ہم دنیا میں عقل مندی کا ثبوت پیدا کر کے اپنے کام نکلوا کے اپنی شیطانیت پھیلا کے آخرت خراب کر لیں، یا اس آخرت کو سنوار لیں. دنیا چلتی رہے گی. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. آئے اللہ اکبر. جناب کبھی یہ لوگ نئی نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے سیلاب
بارش، موسم کی تبدیلیاں، ان سب پر اپنا غلبہ بچھا رہے ہیں۔ بے شک نہ تو یہ صحیح جو اوریجنل موسم ہے، نہ اصلی جو بارش ہے اس پر غلبہ پا سکتے ہیں، نہ اس طرح کی چیزوں پہ۔ نیچر ان سب چیزوں کا تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برکت کے نام ہے نا، کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہے۔ تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں پکڑ سکتے، نہ یہ کچھ چیز پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہے، یہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے نقلی سورج، اب اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، یہ نقلی موسم، یہ نقلی بارش، یہ معاملات اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے تخلیق کر رہے ہیں۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے، جن لوگوں کے یہ لوگوں کو مفلوج کر سک رہے ہیں بیسیکلی، اور ہوتا یہ کہ جو لوگ اپنی کم علمی کا شکار ہیں، یا کچے ایمان والے جو لوگ ہیں، یا علم سے دوری پر ہیں، وہ ان کی باتوں میں بڑی جلدی آ رہی ہے اور وہ ان کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لوگوں کو علم نہیں ہے نا۔ اب جناب یہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے بنجر زمین کو، ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا، ہولوگرام ٹیکنالوجی۔ لیکن یہ بہت سارے لوگوں کو علم نہیں۔ اچھا ایک بات اور، یہ ہولوگرام کے ذریعے، ٹیکنالوجیز کے ذریعے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب بنا رہے ہیں، دیگر ڈیفرنٹ معاملات میں مصروف حال ہیں، جو بھی ان کی چیزیں چل رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا، اب ان قوتوں نے رات کی تاریکی میں شروع میں آغاز کیا، ایک حدیث کا مفہوم بتایا، کس انداز میں دجال، حدیث میں ثابت ہوگا دجال سورج کو موو کرے گا، حدیث تو سچ ثابت ہوگی، لیکن اصلی سورج نہیں، وہ خدا کی تخلیق ہے۔ جناب اب ان قوتوں نے رات کی تاریکی ختم کرنے کے لیے ایک ڈمی تیار کی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں ایک مصنوعی سورج اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان لوگوں نے بنا دیا۔ اچھا یہاں تک کہ یہ بظاہر دکھنے میں عام سورج جیسی روشنی اور حرارت دیتا ہے، یہ بظاہر اس طرح کا۔ اچھا اب حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دجال کی سواری اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز جتنا فاصلہ ہوگا، ٹھیک، اور اس کا ایک قدم 3 دن کے سفر کے جتنا ہوگا۔ ایک قدم، یہ میں نے آپ نے ایک قدم رکھ دیا، یہ ایک لمحہ لگ گیا۔ دجال کا یہ قدم، تیز رفتاری کا قدم 3 دن کے برابر ہوگا، 3 دن کے برابر اس کا ایک قدم ہوگا۔ تو اس کی رفتار کے بارے میں جبھی کہا جاتا ہے کہ بہت تیز ہوگی۔ اچھا 3 دن کا سفر وہ طے کرے گا ایک قدم میں، وہ کہے گا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو میں تمام جہانوں کا میں تمام جہانوں کا رب ہوں اور یہ سورج میرے حکم سے چلتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کو روک دوں؟ سورج اس کے حکم سے رک جائے گا۔ کیا اصلی سورج رک جائے گا؟ نہیں، اس کے بعد میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلے حدیث مکمل کر لیں۔ وہ کہے گا میں روک دوں، سورج اس کے حکم سے رک جائے گا، پھر وہ کہے گا اگر تم چاہو تو میں اسے چلا دوں، لوگ کہیں گے ہاں، اور یہ پھر جو ہے وہ سورج طلوع ہوگا، ایک دن 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ کبھی 1 دن یا اس سے بھی زیادہ کے برابر ہوگا۔ روایتوں میں بہت سارے مرکز ڈفرینٹ چیزیں لکھتے ہیں۔ بہرحال اب اس حدیث سے متعلق ایک سورج والی بات آتی ہے، اب اس حدیث سے متعلق اب سائنس نے، اچھا یہ لوگ دکھاتے بظاہر یہ ہیں اس کے کارندے، بظاہر لوگوں کو لگ رہا تھا بھائی ٹیکنالوجی کے ذریعے سرسبز و شاداب بنایا جا رہا ہے، سورج بنایا تاکہ جن علاقوں میں گرمی نہیں آتی وہاں ذرا گرمی آئے، برفیلا علاقے، یہ وہ فلانا نہیں۔ اندر تو ان کے کیا چل رہا ہے یہ ہم بھی جانتے ہیں نا، کیونکہ یہ لوگ یہی بنا رہے ہیں۔ کبھی کسی ایسے انسان نے تو نہیں بنایا جس کا ان معاملات سے دوری ہو، دجالوں سے، دجالی کارندوں کے، یہی لوگ بنا رہے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، یہ انہی کے معاملات ہیں، یہ دجالی ریاستوں کے معاملات ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہو، امریکہ سے ہو، کہیں سے بھی دجالی ریاستیں جہاں جائیں، جتنی ہیں، جتنے لوگ ان کاموں میں، تو اندر کا حال پھر کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک اندر کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب سائنس نے مصنوعی سورج بنانے کی کوشش شروع کر دی، نہ صرف کوشش کر دی بلکہ جرمنی کے ایک شہر میں اس طرح کا ایک مصنوعی سورج بنایا گیا ہے، اور سورج کے بارے میں 149 یعنی تقریباً کم و بیش 150 بڑے لینس سے بن کے وہ تیار ہوا ہے، اور یہ وہی لینس ہیں جو فلم پروجیکٹرز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔
اللہ اکبر. اور سورج دراصل جو حقیقت خدا کا بنایا ہوا سورج وہ توانائی فراہم کرتا ہے، وہ طاقت فراہم کرتا ہے، وہ صحت کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے. اس مصنوعی سورج کو چلانے کے لیے آپ کو خود توانائی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، الٹا آپ کو توانائی دینی پڑتی ہے. اور ان تجربات میں استعمال ہونے والے لیمپ جو ہیں، جو ان کے بلب ہیں، جو بھی ہیں، یہ بجلی سے چلتے ہیں. اور 4 گھنٹوں میں یہ اتنی بجلی استعمال کرتے ہیں، صرف 4 گھنٹے چل کے اتنی بجلی استعمال کرتے ہیں جتنی 4 ارکان پہ مشتمل ایک گھرانہ 1 سال تک بجلی استعمال کرتے ہیں. اتنی بجلی یہ استعمال کرتے ہیں. اور لیکن سائنس اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کر لے، لیکن نعوذ باللہ اپنی ان چیزوں سے یہ خدا کی تخلیق کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے. اللہ کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق میں یہ جو انسانوں کی ایجادات ہوتی ہیں، اللہ کی تخلیق میں اور انسانوں کی ایجادات میں یاد رکھیے گا 5 بڑے فرق ہیں، بہت بڑے 5 بڑے ترین فرق ہیں. پہلا فرق کیا ہے؟ ایک یہ کہ انسان مادے کا صرف مجاز نہیں ہے. اور دوسرا بڑا فرق، اللہ وقت مشینری اور آلات کے بغیر تخلیق فرما دیتا ہے، جبکہ انسان محتاج ہے. تیسرا بڑا فرق، اللہ کی تخلیق اس کی رضامندی، اس کی خواہش، اس کی مرضی پر ہوتی ہے، جبکہ انسان کی ایجاد بھی اسی کی مرضی پر ہوتی ہے. جب تک اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو انسان کچھ نہیں بنا سکتا. یہ تو بہانے بنتے ہیں جناب، کیونکہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں. اب چوتھی بات، اللہ کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں رہتا، کوئی پوائنٹ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ یہ موجود ہے. انسان کے ایجادات کے اندر مسائل نکلتے رہتے ہیں. اور 5واں بڑا پوائنٹ کہ اللہ کی ایجادات میں جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ انسانوں کی ایجادات میں، اللہ کی تخلیق میں ایجاد میں جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ انسانوں کی ایجاد یا تخلیق میں خوبصورتی کبھی نہیں ہوتی، کبھی. اب بات کا آغاز کیا، اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو جرمنی کی میں آپ کو بتایا ان کی تیاریاں چل رہی ہیں. ابھی حال ہی میں بڑا میڈیا پہ نیوز ہے، چائنا نے بھی اپنا مصنوعی سورج تیار کر لیا اور باقاعدہ اس کو میڈیا پر شو کر دیا. چائنا نے بھی یہ کام کر لیا ہے اور اب ان کا سورج تو بس منظر یہاں پر آنے کی دیر ہے. اب آپ سمجھ پا رہے ہوں گے آج کے اس واقعے سے دجال سے متعلق، یہ جو سورج کو کنٹرول کرے گا یہ کس انداز میں کرے گا، اس کی تیاریاں مکمل ہوتی جا رہی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعت اور غلط رسومات سے محفوظ رکھے. میرے مولا ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمانا. میرے مولا ہمارے اوپر خصوصی کرم فرمائے رکھنا میرے پروردگار، اور پاکستانیوں کی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمانا میرے مولا دجال اور اس کے جیسے تمام فتنوں سے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب بس اللہ سے ڈرتے رہیں اور اسی کی پناہ مانگتے رہیں. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ